دونوں کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیا کرو، کیونکہ جس اچھے اور نیک کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے گی تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب بھی آج کی منزل میں سکھائے گئے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس دوران گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے خلاف ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ آج دین کی ہم یہ اہم بات سیکھ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن میں جو گفتگو ہے یہ بے ادبی کا سبب ہے، اور اس سے بے ادبی جلتی۔ اس آیت کے اندر کتنے واضح حکم دیے گئے ہیں کہ جب تلاوت کی جا رہی ہو، اذا قرئ القرآن، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، فاستمعوا له، خوب کام لگا کر پوری توجہ سے اس تلاوت کو سنو۔ سبحان اللہ۔ پہلا حکم یہ ہے فاستمعوا له، جب قرآن شریف پڑھا جائے تو پوری توجہ سے قرآن مجید کو سنو۔ آگے فرمایا وانصتوا، انصتوا کا معنی ہے چپ ہو جاؤ۔ جیسے کوئی آدمی ہم بات کر رہا ہو اور ان میں سے ایک آدمی بات کرنے لگے تو دوسرا آدمی ان کی منہ پہ رکھتا ہے تو چپ ہو جاؤ۔ انصتوا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مکمل خاموشی اختیار کرو، اپنی زبان کو بند کر دو اور بالکل چپ ہو جاؤ۔ کب اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، پوری توجہ سے کام لگا کر تلاوت قرآن کو سنو اور بالکل چپ ہو جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تلاوت قرآن کے یہ آداب ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ الف لام میم جب ہم حروف مقطعات میں سے ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو الف کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں، میم کے بدلے میں پھر 10 نیکیاں۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ الف جب لکھا جائے نا لفظوں میں تو الف لام اور فے لکھا جاتا ہے الف، وہ فرماتے ہیں اس کے بھی 30 حرف ہیں، اس کے بھی 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب لام لکھا جائے تو لام الف لا اور آگے میم لکھی جاتا ہے، اس کے بھی 3 حرف ہیں۔ اور جب میم لکھی
کی جائے تو دین میں بھی 3 حرف دین یا تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب تلاوت قرآن کی جائے تو پوری توجہ سے پورے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا چاہیے. تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ لینی چاہیے. اس سے ایک بات یہ سیکھی کہ تلاوت قرآن کا یہ طریقہ ہے کرنے کا، یہ طریقہ ہے تلاوت سننے کا. اس لیے جو تراویح کی منزلیں گزری ہیں 2 دن درس نہیں ہو سکا میری عدم موجودگی کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا کہ دین کتنا واضح ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تراویح کے اندر تو بے شمار ایسی آیتیں گزرتی ہیں جن میں واضح طور پر احکام بھی ہوتے ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ان سب کا بیان تو کسی نشست میں ممکن نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے یہ اس سال طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ باتیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی پہ ہے، جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کم از کم وہ باتیں ہم مختصر وقت میں زیادہ باتیں سیکھ. آپ اندازہ کیجیے کہ دین کتنا آسان ہے. بعض لوگ جب دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے واقفیت نہیں ہوتی، تعارف نہیں رکھتے اور دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ ایسے جملے بول جاتے ہیں جس سے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے. وہ کیا کوئی بات وہ کہیں کہ دین اتنا سخت نہیں ہے. دین سخت نہیں مگر ہم نے خود اپنے آپ پہ سختیاں لاگو کر دی. بہت سے ایسے مسائل جن کو جب گہری نظر سے دیکھا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں چاہتا ہے. پچھلی منزل میں آیتیں گزری کہ جو آدمی رفع حاجت کر کے آئے اور جاء من الغائط، رفع حاجت کر کے آئے، واش روم سے پانی دستیاب نہیں ہے، یا ایک شادی شدہ آدمی ہے اپنی بیوی سے ازدواجی عمل کرتا ہے، یہ بھی آیت میں گزرے ہیں لفظ کہ اپنی بیوی کے پاس سے آیا ہے اور جسم اس کا ناپاک ہے لیکن اسے پانی دستیاب نہیں، وہ پاک ہونا چاہے، نماز ادا کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تیمم رکھا گیا. فرمایا کہ جس کو پانی دستیاب نہیں ہے، خواہ وہ بیوی کے پاس سے آیا ہے، خواہ وہ رفع حاجت کر کے آیا، جسم ناپاک ہے اور وہ حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے تو اس کے لیے طہارت کا ذریعہ جو ہے اسے تیمم بھی بتایا گیا کہ اگر پانی دستیاب نہیں تو پھر تم تیمم کر لیا کرو. اور ایسا بیمار اور مریض جس کو بار بار پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسے مریض کے لیے بھی پھر رخصت ہے کہ وہ پانی استعمال نہ کرے اور تیمم کرے. تیمم کا طریقہ کتنا آسان قرآن مجید کی آیات میں گزشتہ منزل میں گزرا کہ یہ دونوں ہاتھ کسی ایسی جگہ پر، پتھر پر، دیوار پر، کسی لکڑی پر جس پر ہلکی پھلکی کچھ گرد و غبار ہو، اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو 3 مرتبہ کم از کم احتیاطاً لگا کر اپنے چہرے پہ ہاتھ کو پھیر لیں. پورے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو پھیر لیں اور پھر دائیں ہاتھ کو یہاں سے اوپر شروع کر کے کونی تک لے آئے، کونی سے گھما کر نیچے لے جا کر پھر اس طرف پورے ہاتھ کو یہ مس کر لیں. یہ 3 دفعہ پتھر پر، دیوار پر، لکڑی پر، کسی بھی چیز پر یہ لگا کر کے پھر دائیں ہاتھ کو اس طرح کرے، چہرے پہ لگانے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو اس طرح کر لے تو اس کا تیمم ہو جائے گا. اس سے پھر وہ نماز پڑھ سکے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے معاملے میں بھی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بیمار اور مسافر کو جب روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی اور شیخ فانی کو کہا گیا. شیخ فانی ایسا بوڑھا، ایسا بیمار کہ جس کے دوبارہ صحت یاب ہونے کا امکان نہ ہو، اتنا بڑھاپا اس پہ غالب آ گیا ہے کہ اب بڑھاپا واپس پلٹنے والا نہیں، تو اس شخص کے لیے کہا گیا ففدیۃ طعام مسکین. ایسا شخص جو ہے وہ ایک آدمی کے 2 وقت کا کھانا جو ہے 1 روزے کا فدیہ دے. اللہ کریم نے فرمایا کہ مریض مسافر کو رخصت دے کر، شیخ فانی کو روزے کی بجائے فدیہ دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا۔ تو دین کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی وہ بنیادی باتیں جن کو سیکھنا ضروری ہے، انہی باتوں کو دیکھ کر مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں کچھ یہودیوں کی بستیاں تھیں، تو یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، یہ استنجے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں۔ اب بے خبر کیا جانے کہ اسلام کے جتنے بھی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات، ان میں صفائی، ستھرائی، طہارت، نظافت کو، پاکی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کسی کا میلا کچیلا دیکھتے تو حضور اسے بھی ارشاد فرماتے کہ عمدہ لباس پہنا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے دانت صاف نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت بڑے انداز سے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ پانچوں وقت وضو کے اندر مسواک جو ہے یہ مستحب درجے میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسواک ایک اتنی اہم ترین یہ کام ہے، اتنا اہم ترین عمل ہے کہ مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال فرض کر دیتا ہوں۔ کیونکہ آپ اندازہ لگائیں، صفائی، ستھرائی، طہارت، الطہارت شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ النظافت من الایمان، صاف ستھرا رہنا، پاک صاف رہنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو دانتوں کی صفائی کو کس قدر اہمیت دی گئی۔ جب حضور نے دیکھا کہ ان کے دانت صاف نہیں ہیں، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اور ہجرت مدینہ منورہ کے بعد ابتدائی تعلیمات بھی ابھی لوگوں نے حاصل نہ کی تھی، تو ان دنوں کی بات ہے۔ تو ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسواک کا اہتمام کرو۔ حضور نے فرمایا اس کو مسواک کا اہتمام کر کے دو تاکہ یہ بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ کسی کا لباس میلا دیکھا تو حضور نے اس کو بھی ترغیب فرمائی۔ یہ میں نے تبدیلی گفتگو کی ہے اس لیے کہ آج کی منظر میں مسجد میں نماز کے لیے جب آتے ہیں تو واضح حکم قرآن مجید کی آج کی تراویح میں گزرا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے لیے زینت والا لباس، یہاں زینت والے لباس سے مراد ایک تو پاک صاف لباس، ستھرا لباس، دوسرا اس میں سر کا کپڑا شامل ہے۔ آج دیکھا دیکھی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، مگر اس شخص کی جس کے پاس ٹوپی نہیں، رومال نہیں، کپڑا نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ ننگے سر پڑھے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میں اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے میں لوگوں کا یہ رجحان جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا داؤد غزنوی، لاہور میں مسجد چینیاں والی ہے، وہاں وہ خطیب تھے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ ان کی مسجد کمیٹی کے ایک معزز رکن جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھ رہے۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا فرضوں کا اور سنتیں پڑھنے لگے تو مولانا داؤد غزنوی نے کہا کہ حاجی صاحب نماز پڑھ کے میری بات سن کے جا۔ وہ جب پوری نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے مولانا داؤد غزنوی سے کہا کہ جی ارشاد فرمائیے کیا حکم۔ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آئندہ یاد رکھنا ننگے سر نماز نہ پڑھا کرے، ننگے سر نماز نہ پڑھا کرے۔ تو انہوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہنو۔ مولانا داؤد غزنوی نے کہا کہ زینت والے لباس میں سر کا کپڑا بھی شامل ہے، اس میں ٹوپی ہو، رومال ہو۔ اسی طرح نماز کے اندر اہتمام کرنا اور صفائی ستھرائی کا خیال۔ صبح کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ جمعے کے لیے تو حضور نے باقاعدہ ایک صحابی کو یہ تلقین کی تھی، فرمایا تھا کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ایک جوڑا جو ہے وہ صرف جمعے کے لیے سلوا لو اور جمعے کے دن وہی پہنا کرو۔ تو اس طرح سے صفائی ستھرائی جو ہے دین کا ایک اہم جز ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے مسجد میں جب تشریف لائیں
کوشش کی ہونی چاہیے پورے اہتمام کے ساتھ۔ وہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی تفسیروں میں وجہ لکھی ہے کہ آپ جا کس کے پاس رہے ہیں؟ آپ جا کس کے پاس رہے ہیں؟ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اس لیے کم از کم اس بارگاہ کے آداب جو ہیں انہیں تو پیش نظر رکھنا۔ آپ کی کچہری میں تاریخ و عدالت میں جج کے سامنے آپ میں پیش ہو رہا ہو تو جج کی جو اس کے کمرہ عدالت کے آداب ہیں، باعزاز ہیں، اس کا آپ احترام کرتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے جاتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں قاضی کی عدالت میں جانا ہے تو اس کی عدالت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو سوچو کہ نماز کے لیے تم جا رہے ہو تو جا کے اس بارگاہ میں رہے ہو۔ جب حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانا ہے تو تمہارے ظاہر کو تو وہ دیکھتا ہے، لیکن یہ دیکھو علیم بذات الصدور بھی ہے، تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص، یہ صوفیاء نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو باطن کو ستھرا رکھنے کی توفیق دے۔ جو اپنے ظاہری طور پر اچھا نظر آنے کی کوشش کرے تو اتنی زیادہ نہیں تو کم از کم آدھی کوشش اندر سے بھی ستھرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو طہارت ظاہری بھی ہو، طہارت باطنی بھی ہو، اس کا ہر صورت ہمیں لحاظ و خیال رکھنا چاہیے۔ اور مجلس میں بیٹھنے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، مشوروں میں آنے کے آداب، یہ ساری چیزیں دین میں ہمیں سکھائی گئی۔ تو اسی کے تحت ہم یہ آج ایک اور بات سیکھنے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جب آنا ہے تو پھر حضور کے طریقے کے مطابق مسجد میں آئیں، مسجد میں جائیں تاکہ بے شمار برکتیں حاصل کی جائیں۔ یہ وضو خانے مسجد کے جو ہیں یہ دراصل اس لیے بنائے گئے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ آپ حدیثیں دیکھ لیں، جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو حضور کی اس حدیث میں بھی یہ لفظ ہے من تبضع فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے فصلی رکعتین فلہ کاجر عمرہ، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرے کا اجر رکھا ہے۔ اور شخص جو گھر میں وضو کر کے صفائی ستھرائی سے مسجد قباء میں 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے گھر سے وضو کر کے آنے میں زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ برکت ہے۔ جتنے قدم آدمی چل کے آتا ہے، قدم قدم پر اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ تو حاضرین محترم، مسجد میں جب داخل ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھنا، دایاں پاؤں بعد میں رکھنا۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے الٹ کرنا کہ بایاں پاؤں پہلے نکالنا، دایاں پاؤں بعد سے نکالنا، اور پڑھنا نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو سنت طریقے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور نماز تراویح کی بالخصوص ادائیگی کے بعد ایک مختصر دعا ہے، یہ مسجد سے جب نکلیں تو یہ پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ علی التوفیق، یا اللہ تم نے توفیق دی، نماز عشاء باجماعت پڑھی، تراویح باجماعت پڑھی، تیری توفیق سے میں اس تیری توفیق کے ملنے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ علی التوفیق ونستغفرک علی التقصیر۔ اور اس پورے مسجد کے قیام کے دوران تراویح کے لیے آیا ہوں، نماز عشاء باجماعت پڑھی ہے، اب واپس گھر کو لوٹ رہا ہوں، مسجد میں جتنی دیر میں ٹھہرا رہا ہوں تراویح کے اندر، نماز کے اندر، نماز کے بعد اگر مجھ سے کوئی بھول چوک کو غلطی، کوئی مسجد کے ادب کے خلاف، نماز کے ادب کے خلاف کام ہو گیا تو یا اللہ تو اسے معاف فرما۔ الحمدللہ علی التوفیق ونستغفرک علی التقصیر۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو باری تعالیٰ تو اسے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بنیادی باتیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان پر عمل کرنے سے بے شمار برکتیں ہیں، رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا صلاة العشاء مع جماعة الحاضرين. ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره. وصلى الله على النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا